اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے اس دنیا میں، سب کو ایک راستہ دیا ہے، ایک طریقہ حیات دیا ہے جس طریقے پہ چل کر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ طریقہ حیات ذرا گاڑھا لفظ ہے، مشکل اردو ہے، آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ پتہ نہیں سمجھے نہ سمجھے، تو اس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں لائف اسٹائل۔ ہر مخلوق کا ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے، ہر مخلوق کا۔ جیسے ٹرین کا ایک ٹریک ہوتا ہے، وہ اسی ٹریک پہ چلتی ہے، ذرا سی بھی دائیں بائیں ہوئی تو وہ حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ جہاز جب سفر کرتا ہے تو اس کا بھی ایک ٹریک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ پائلٹ اپنی مرضی سے جہاز کو ہوا میں دائیں بائیں گھماتا رہے کہ بھئی میں نے یہاں سے کراچی جانا ہے تو میں اپنی مرضی سے جاؤں گا، اور وہ دائیں بائیں دیکھتا چلا جائے کہ بھئی ابھی لاہور سے خانپور آ گیا ہے، ملتان آ گیا ہے، تو بھئی اس کو ایک ٹریک دیا جاتا ہے، اسی ٹریک پہ اس نے چلنا ہے۔ تو ٹرینوں کا بھی ٹریک ہوتا ہے، جہازوں کا بھی ٹریک ہوتا ہے، جانوروں کا بھی ایک ٹریک ہوتا ہے، اس ٹریک پہ وہ چلتے ہیں۔ جو جانور جتنا اس ٹریک پہ چلے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ کتنے بھی جانور دنیا میں دیکھ لیں، وہ اپنے لائف اسٹائل کو کبھی چینج نہیں کرتے۔ وہ قدرت نے ان کو دیا ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ان میں وہ انسٹال کر دیا ہے، اب وہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ شیر ہزاروں سال پہلے بھی غار میں رہتا تھا، اس کے شکار کا جو طریقہ تھا آج بھی وہی ہے، وہ اس سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ حتیٰ کہ اگر آپ شیر کو چڑیا گھر میں رکھیں گے، زو میں رکھیں گے، تو آپ اپنے ماحول کے حساب سے نہیں رکھ سکتے اس کو، آپ کو شیر والا ماحول دینا پڑے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تبھی آپ دیکھیں کہ چڑیا گھر میں شیر کے لیے صوفوں کا، ایئر کنڈیشن کمروں کا انتظام بولنے بھائی نہیں ہوتا۔ کیا خیال؟ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اب آپ ہمارے ہاں آئے ہیں تو ہم ہمارے اسٹائل سے رہیں گے، اب آپ کو کچا گوشت کے بجائے ہم کوفتے پکا کے کھلائیں گے، ابھی ایسا ہوا؟ بھائی شیر کیا کھاتا ہے؟ چھیچڑے کھائے گا، کچا گوشت کھائے گا، جو بھی اس کا ایک طریقہ ہے جس حساب سے وہ چل رہا ہے وہی چیزیں کھائے گا، تو وہ چینج نہیں کرے گا۔ آپ اس کو وہی چیزیں کھلائیں گے تو وہ خوش رہے گا۔ اگر آپ نے اس کو یعنی شیر نے کے سامنے گوشت ڈالا، وہ کھا نہیں رہا، تو آپ نے کہا چلو ہم گوشت میں مسالہ ڈال کے کباب کوفتے بنا کے شیر کو کھلا دیں، تو وہ کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا۔ جانوروں کی جو فطرت ہے، جانوروں کی جو نیچر ہے، اس پہ اللہ نے جانوروں کو چلا دیا ہے۔ جو چیز ان کے لیے مفید تھی اللہ نے وہ بھی بتا دی، جو چیز ان کے لیے نقصان دہ تھی اللہ نے وہ بھی ان کو خود بخود سکھا دی ہے۔ میں نے کل رات ایک شارٹ کلپ دیکھا، ایک ویڈیو دیکھی، شتر مرغ کے انڈے ہیں، ان انڈوں سے ایک چوزا نکلا، اور شتر مرغ بہت دور ہے، جو بچوں کی جو ماں ہے نا وہ بہت دور ہے، لیکن وہ چوزا نکلتے ہی اپنی ماں کی طرف دوڑنا شروع ہو گیا۔ دیکھو مرغی کے جب چوزے نکلتے ہیں نا تو وہ تو چلو اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں، کہ ان کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہم پر 21 دن بیٹھی رہی ہے تو ہم نکلے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر 21 دن تک یہ بیٹھی رہی ہے ہمارے اوپر، ہم نکلیں، لہذا یہ ہماری خیرخواہ ہے، یہ ہمیں پناہ دے گی، یہ ہماری حفاظت کرے گی۔ لیکن اس ویڈیو کلپ میں نے دیکھا کہ شتر مرغ بہت دور ہے، جو مادہ ہے نا جس کے انڈے ہیں بہت دور ہے، اور چوزا نکلتے ہی اپنی ماں کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا۔ اس کو یہ کس نے سکھایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، اس کی باہوں میں تمہیں پناہ ملے گی، یہ تمہیں دشمنوں کے شر سے، گرمی سردی سے بچائے گی، تمہاری خوراک کا
انتظام کرے گی. یہ کس نے سکھایا اس کو؟ ظاہر ہے کوئی ذات ہے جس نے اس کے دماغ میں یہ چیز پہلے سے ڈال دی. وہ خود بخود اس کی طرف بھاگتا ہے وہ. تو اب مجھے ایک بات بتائیے، انسان زیادہ ذہین ہے یا جانور زیادہ ذہین؟ یقیناً انسان زیادہ ذہین، لیکن انسان کے بچے کو تو اتنی تمیز نہیں ہوتی. جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اسے ماں کے علاوہ کسی اور کی گود میں پکڑا دو، وہ پہچان جائے گا کہ یہ میری ماں ہے یا ماں نہیں ہے، پہچان جائے گا. بلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ آگ کا انگارہ رکھیں یا اس کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھیں جو اس کے کھانے کی نہیں ہے، وہ ہاتھ ڈالے گا اس کی طرف؟ بولے نا بھائی، نہیں ڈالے. انسان کے بچے کے سامنے آپ آگ کا انگارہ رکھتے ہیں، فوراً اٹھا کے اس کو اپنے منہ میں ڈال دے گا، زبان جلا دے گا، ہاتھ جلا دے گا. تبھی انسان کے بچے کی بہت احتیاط ہوتی ہے، بہت احتیاط ہوتی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ یہ تو بہت ذہین ہے، اور جانور کا بچہ تو انتہائی بیوقوف. وہ تو بڑا ہو کر بھی بیوقوف رہتا ہے، تو بچہ ہو کے تو اور زیادہ بیوقوف ہوگا. لیکن اسے اتنی سمجھ ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، میرا دشمن کون ہے اور میرا دوست کون. مرغی کا جو بچہ ہے نا، پہلے دن سے اسے دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے. وہ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا اس کی طرف، اور بلی کو دیکھ کر چیخنا شروع کر دے گا. جس دن چوزا نکلا ہو نا، اسی دن کوئی بلی اس کے پاس لے جائے، فوراً چیخنا شروع کر دے گا. انسان کے بچے کو دوست اور دشمن کی پہچان، بولے بھائی، نہیں ہوتی. دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہوتی انسان کے بچے کو. انسان کے بچے کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. جو مرضی رکھتے ہیں اس کے سامنے، وہ اس کی طرف ہاتھ ڈالے گا، اس طریقے سے جلا دے گا اپنے آپ کو، چولہے میں جلا دے گا اپنے آپ کو. موم بتی اس کے قریب لے کر جائیں گے، اس میں انگلی ڈال کے اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کرے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو دنیا کی سب سے ذہین ترین مخلوق ہے وہ بغیر سیکھے ہوئے پیدا ہوئی ہے، اور جو دنیا کی مخلوق بیوقوف ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، جو جانور ہیں، وہ سب سیکھ کے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے فطرت ہمیں کیا سبق دینا چاہتی ہے، انسان کو کیا بتانا چاہتی ہے؟ یعنی اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان بہت ذہین ہے مگر تربیت کا محتاج ہے. جانور ذہین نہیں ہے مگر تربیت کی ضرورت بھی اس کو نہیں ہے. انسان اتنا ذہین ہے مگر اسے صحیح گائیڈ کریں گے تو اس کی عقل صحیح استعمال ہوگی. اسے کوئی اگر صحیح گائیڈ نہیں کرے گا، اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرے گا، تو یہ اپنی عقل کو غلط استعمال کرے گا. بچہ ذہین ہوتا ہے تبھی وہ آگ کے انگارے کی طرف لپکتا ہے، ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، اتنی چمکتی ہوئی چیز، میں اسے ذرا چکھ کے تو دیکھوں، اس کو ہاتھ تو لگا کے دیکھوں. جانور میں یہ تحقیق کا جذبہ، بولو بھائی، نہیں. مجھے کیا، جتنا مرضی چمکنے والی چیز، میرا پیٹ تھوڑی بھرے گا اس سے، میرا پیٹ تھوڑی بھرے گا اس سے. اسے پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے. انسان کو تحقیق، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، اس کی، تبھی تو دیکھیں تحقیق کرتے 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 کہاں پہنچ گئی، اتنی بڑی یونیورسٹی بنا دی. میں بھی آیا لاہور یونیورسٹی، میں نے دیکھی، میں نے تو شاپنگ مال لگ رہا ہے، اتنی خوبصورت یونیورسٹی بنائی ہے ماشاء اللہ. تو تحقیق کرتا ہے انسان، کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے. اگر اس کو صحیح گائیڈ کیا جائے سیدھے راستے پہ چل پڑے گا. اس کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اسی عقل کو غلط استعمال کر کے اپنا بھی نقصان کرے گا اور اپنی قوم کا بھی بیڑا غرق کر دے گا. آج عقل پرستی کا دور ہے. آج کا جو دور ہے نا، یہ جس جدید دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہر آدمی عقل کا استعمال کر رہا ہے، اور کوئی بھی بات جس کی کوئی لاجک نہ ہو وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی.
ایسا ہی ہے نا. اس بات کی کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، قربانی کی لاجک کیا ہے، روزے کی لاجک کیا ہے، اتنے پیسے ہم غریبوں کو دے دیں جو اتنی موٹی گائے ہم ذبح کرتے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے؟ ہر آدمی کیا بننے کی کوشش کر رہا ہے، جسے یعنی ایبیوز لینگویج ہے لیکن اسے فنٹر کہا جاتا ہے. فنٹر. ہر آدمی کیا بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ فنٹر. کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے ہم سے بڑا فنٹر دنیا میں کون؟ ہمیں تو بتاؤ بھائی کیوں کیوں کیوں، مجھے بتاؤ کیوں. تو بچہ جب فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسے گائیڈ کرنا پڑے گا، اسے بتانا پڑے گا بیٹا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں ان سے کہہ رہا تھا یار مجھے اتنا تھوڑا ٹائم دیا ہے بیان کا، اتنی دیر میں تو ہماری داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی. بات شروع کرتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا جلد سے جلد سمیٹ کے اس کو ختم کروں. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ بچے کو ضرورت ہے اس کے والدین اس کو گائیڈ کریں. بچہ والدین کے بغیر نہیں پل سکتا، ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، وہ مار دے گا اپنے آپ کو، اپنی حماقت میں اپنی ذہانت کا غلط استعمال کر کے مار دے گا اپنے آپ کو. وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو چکھ کے دیکھوں یہ کیسی ہے. بوتلوں پہ لکھا ہوتا ہے نا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی وجہ کہ انسان کا بچہ جو ہے نا وہ آپ جب اس کو منع کریں گے نا، یہ نہیں لکھا ہوتا کہ بچوں کو دوا پینے سے منع کر دیں، یہ نہیں لکھا ہوتا بوتل میں کہ اپنے بچوں کو یہ دوا پینے سے روک دیں، یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. منع کریں گے نا تو وہ پھر اس تحقیق میں پڑے گا میرے ابا نے مجھے منع کیوں کیا ہے، یقیناً اس میں کوئی چیز ہے. منع کرنے کے بعد وہ اور لپکے گا اس کی طرف، یار پی کے دیکھو ایک چمچہ تو پی کے دیکھو ہے کیا، پیناڈول سے منع کیا، یہ کورٹیزون سے منع کیا، چکھے تو دیکھو ہے کیا، ابا کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کیا لکھا ہوتا ہے دواؤں پر؟ بچوں کی پہنچ سے ہی دور کر دیں، ہاتھ ہی نہ جائے اس کا وہاں، سیڑھیوں سے بھی چڑھ کے وہ چیز نہ لے سکے. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ بچے کو مادی زندگی کے لیے یعنی جسمانی زندگی کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، روحانی زندگی کے لیے ضرورت نہیں ہوگی.